جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان, اور آپ کو بتاتے چلیں سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی ٹی وی کی یہ خصوصی نشریات ہے, اسلامک ٹاک کا سیگمنٹ ہے. مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں, مختلف مسائل کا بیان بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں, مختلف ٹی وی چینلز پہ موجود رہے ہیں, اور خاص طور پہ میری تو تقریباً گزشتہ کوئی 8-10 سال سے تمام ہی ٹرانسمیشنز کا حصہ رہتے ہیں, اور بہت اہم حصہ رہتے ہیں, اس لیے کہ اسلامک ٹاک اور اسلامی مسائل کی جو بیان ہوتا ہے وہ یہی اس بہتر طریقے سے بیان فرماتے ہیں. ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب, ملک کے ممتاز نعت خواں ثنا خواں, ان کو بھی ہم ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے ہم خوش آمدید کہہ چکے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آج آپ کی؟ ماشاءاللہ. چلیں شکر ہے. مفتی صاحب آج ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک میں ناظرین نیکیوں کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں. زکوٰۃ اس یہی وجہ ہے کہ لوگ رمضان میں دیتے ہیں. رمضان میں دینے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ جب انسان کو نیکی کرنی ہی ہے, اور ویسے تو پورے سال آپ دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے نیکی کرنی ہے تو آپ یہ انسان کو تھوڑی لالچ آتی ہے کہ جب رمضان المبارک میں اس کا بونس ڈبل یا کتنے گنا بڑھ جائے گا تو کیوں نہ ہم وہ بونس حاصل کر لیں, اس لیے رمضان میں زکوٰۃ دیں. دوسری جانب نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں, ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں, نماز کے پڑھنے کے جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے, قرآن پڑھنے کی جو نیکی ہے, قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہوں کا عذاب دیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ گناہوں کا عذاب بڑھا دیا جاتا ہے یا گناہوں کو کم کر دیا جاتا ہے؟ کیا شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کو قفل لگا دیے جاتے ہیں کہ وہ انسانوں کو بہکا نہ سکیں؟ اور اگر یہ بات ہے تو کتنی خوش قسمت بات ہے. اور پھر کیسے بدقسمت وہ لوگ ہوں گے جو رمضان المبارک میں بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. اس پہ آج ہم بات کریں گے. جی مفتی صاحب سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے, یہ اللہ کا مہینہ ہے, اللہ ہی اس کا اجر دیتا ہے, اس میں نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ کے فضل و کرم سے آج چھٹا رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا موقع ملا ہے, اور رمضان المبارک کا وہ برکت اور مبارک مہینہ ہے کہ جس کے ہر لمحے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے کوئی رحمت لینے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی دست و سوال کرتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف توجہ کرتی ہے کہ میرا بندہ کچھ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے. تو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ, اس کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم باہقی کے حوالے سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا, اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے کان میں حضور نے ارشاد فرمایا, سلمان اپنے اصحاب بھائیوں کو جمع کرو, میں کچھ نورانی باتیں ان کے گوش نظر کرنا چاہتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں متعجب ہوا, میں حیران ہوا کہ حضور نے اچانک مجھے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو, میں واعظ و نصیحت کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں مکے کی گلیوں میں نکل گیا, نکل کر میں نے گھر جا کر پیغام دیا تو اصحاب میرے ساتھ مسجد میں آئے, یعنی کسی کے گھر میں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اصحاب کو بٹھال کر کہا میں تمہیں ایک مبارک مہینے کی بشارت دینے والا. ایک ہم پہ ایک ایسا مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے جس کے دن کے روزے رکھنے کا حکم ہے, اور رات میں اس میں نماز پڑھنے کا, ہر روزہ فرض, اس کا ہر روزہ فرض ہے, اس کی ہر رات قیام اللیل ہوگی. ہاں قیام اللیل ہے. ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے. اور پھر اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے. اس میں ایک رات ایسی آئے گی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اچھا, اور پھر اگر وہ ایسے لوگ جو اس میں روزہ نہ رکھ سکیں وہ دوسرے مہینوں میں اس کی گنتی پوری کر لیں, اور جو استطاعت رکھتے ہیں وہ ہر صورت رمضان کا روزہ اختیار کریں. یہ شوال کے اپنا رجب کے مہینے میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اور تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا. بالکل کہا کہ یہ سارا کا سارا مہینہ وہ برکت والا ہے, سارا مہینہ رحمت والا ہے.
یعنی استقبال رمضان کے حوالے سے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا اس میں تم ایک نیکی کرو گے اس نیکی کا ثواب تمہیں 70 نیکی کے برابر ملے گا. 70 نیکی. اگر تم نفل کی نیت کرو گے، نفل پڑھو گے، تو نفل فرض کے برابر اس کا ثواب دیا جائے گا. اور جب تم ایک فرض ادا کرو گے تو اللہ اس رمضان میں تمہیں 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. پھر دوسری بات آقا دو جہاں نے فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں تم عمرہ کرو گے، اس عمرے کا ثواب تمہارے حج میں بدل دیا جائے. سبحان اللہ. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے سے گھنٹوں رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کرتے رہے سبحان اللہ. کہ یہ مہینہ غفلت کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جہنم سے آزادی سے مانگنے کا مہینہ ہے. سبحان تو اللہ. لہٰذا اس کی ہر ساتھ میں اللہ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے. بے شک. ہے کوئی تم میں جو اس مہینے کو غفلت سے گزارے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے لے کر آخری صحابی تک سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ حضور کو یہ عرض کر رہے تھے، رسول اللہ یہ مبارک مہینہ ہے تو ہم نے ابھی سے ہی اپنی کمر کو کس لیا ہے. واللہ ہم آپ کو گواہ بناتے ہوئے یہ عہد لیتے ہیں کہ پورا رمضان المبارک ہم اللہ کی اطاعت و اس کی فرما برداری میں گزاریں گے. جہاں ایک نیکی کا ثواب 70 مل رہا ہے تو یہ تو بہت بڑے فائدے کی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو اگر نیکی کے راستے پہ چلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ دنیا کے اندر میرے راستے پر چل رہا ہے، اور یہ جو مبارک مہینہ ہے جس کو میں نے 30 روزوں سے معصوم کیا ہے، دیکھو یہ شخص کتنا اہتمام کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جب یہ دنیا سے اٹھ کر یعنی انتقال کر کے جب یہ میری بارگاہ میں آئے گا تو میں اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ دوں گا. واہ واہ واہ، کیا بات، کیا کہنے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف سے نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اچھا قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت کے ایک ایک حرف پہ ثواب ملتا ہے، وہ بھی بتا دیجیے گا. قرآن مجید فرقان حمید جو 6666 آیت کا مجموعہ ہے، اس کا ایک حرف ہم جب پڑھتے ہیں نا، الف لام اور میم، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھنے پر اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. الف لام میم میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ لا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، گویا کہ 3 حروف آپ نے پڑھ دیے. جب الف لام کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کو 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ تو ہے عام رمضان المبارک سے ہٹ کر. اب یہی اگر میں رمضان المبارک میں پڑھوں الف لام میم تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا؟ اگر میں حساب کروں تو اس کی تعداد ہزاروں میں جا رہی ہے. اور جب انسان قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے رمضان مبارک میں، ایک حرف تو نہیں پڑھتا، ایک آیت تو نہیں پڑھتا، پورا سپارہ پڑھتا ہے، 2 سپارے پڑھتے ہیں، 3 سپارے پڑھتے ہیں. اور کچھ خوش نصیب تو ایسے ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں 10 کلام پاک کا ختم کرتے ہیں، 20 کلام پاک کا ختم کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو بیچارے جو دنیا کی مصروفیات میں مگن رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، اگر وہ قرآن مجید کا ایک ختم بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن کا ثواب تو یہ لاکھوں میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں. اور ہمارے اسلاف کا جو حال تھا کہ رمضان مبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کا جو اہتمام کرتے تھے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جن کے کروڑوں مسلمان مقلد ہیں، یعنی کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امت کے ہیرو ہیں، جو امت کے اسٹار ہیں. آج ہم نے اپنے ہیرو کو، اپنے اسٹاروں کو دنیاوی ایکٹرز کو بنا دیا ہے، بلکہ اسلام کے ہیرو یہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے شخصیات اور ہستیاں گزری ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 کلام پاک کا ختم فرمایا کرتے. اللہ جو دنیا کی اتنی عظیم ترین شخصیت ہستی جو قیامت تک کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ ماہ رمضان المبارک میں 61 کلام پاک پڑھ رہے ہیں. 30 کلام پاک کی تلاوت صبح کے وقت میں کرتے ہیں، 30 رات میں کرتے ہیں، 1 تہجد کے ٹائم میں کرتے ہیں. یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید فرقان حمید کے اتنے پکے حافظ تھے، آپ کی شان میں تک اب 3 دن میں کلام پاک مفتی صاحب اس میں
معنی جو ہے نا وہ قرآن شریف پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھو، یا اب اگر ترجمہ اویلیبل نہیں ہے یا بندہ نہیں ترجمہ پڑھ سکتا، قرآن مجید تو عربی میں نازل ہوا، جی جی اور اس میں زبان کی قید نہیں ہے، جی جی تو اور ویسے بھی دلوں پہ اثر کرتا ہے، وہ کوئی بھی زبان سمجھنے والا شخص ہو، قرآن مجید کی تلاوت اس کے دل کو چھوتی ہے، یہ قرآن مجید کا قرآن کا اعجاز سحر ہے، یہ قرآن کا سحر ہے، یہ اس کا معجزہ بھی ہے معجزہ قرآن کا، قرآن کا کہ اس زبان رنگ نسل کی جو فرق ہے نا وہ نہیں ہے اس میں، ویسے ہی ہر شخص کو اس کی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، گناہوں کے حوالے سے کیا جی حکم ہے؟ اگر کسی شخص سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو کیا عام دنوں سے زیادہ گناہ ہے اس مہینے میں، یا اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی کم فرما دیتا ہے؟ جہاں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے وہاں گناہوں کے عذاب کو بھی کم، رحمتوں کا مہینہ ہے نا سر رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، کیا حکم ہے گناہوں کے حوالے سے؟ جہاں نیکی کا سلسلہ بڑھا دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں، تو ڈاکٹر صاحب اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یار ہماری نیکیوں کا سلسلہ اللہ نے بڑھا دیا ہے، تو ایسا بھی ہوگا کہ گناہ کا سلسلہ بھی بڑھا دیا جائے گا، لیکن وہ وحدہ لا شریک، وہ بڑا کریم ہے اپنے بندوں پر، وہ بڑا مہربان ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی رحمت ان گناہ گاروں پر بھی ہے، کہ اللہ یعنی کہ تم نے ایک گناہ رمضان میں کیا تو اب اس گناہ کا جو ہے نا عذاب تمہیں 10 گنا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی عظمت، اس کی بزرگی بہت وسیع ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ ہماری آنکھوں سے پردے اٹھا دے اور ہمارے کانوں سے پردے اٹھا دے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہم اللہ کے انوار و تجلیات کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں، وہ کان نہیں ہیں، تو رمضان المبارک میں نیکی کرنا بہت بڑے کرم کی بات ہے۔ اور وہ لوگ جو رمضان المبارک میں اگر دین اور شریعت کی طرف نہیں آتے، یا رمضان کے روزے نہیں رکھتے، یا قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ہیں وہ مسلمان، ہیں وہ مومن ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ان کی طرف توجہ فرماتا رحمت کی، کہ یہ بندے میرے قریب آ جائیں، میرے قریب آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کتابوں کے اندر یہ درج ہوا ہے کہ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، یہ گناہ کا کام ہے، نہ رکھنا گناہ کا کام ہے، لیکن جو سال سے جو گناہ کرتے ہیں وہ لیکن وہ رمضان میں رک جاتے ہیں، رمضان میں رک جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص طور پہ دیکھیں، ایسے لوگ جو کہ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں وہ بھی روزے پورے رمضان کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، مزید آپ سے گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارا یہ سیگمنٹ کنٹینیو رہے گا۔ اچھا، آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت، جو 4:30 بجے پیش کیا جاتا ہے، اس میں آج پروفیسر سید جمال رضا صاحب تشریف لائیں گے، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹالوجی، یعنی SICHN کے، اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ کورنگی 5 نمبر میں یہ ہاسپٹل موجود ہے۔ پہلے آپ قومی ادارہ برائے امراض اطفال کے سربراہ رہے ہیں، اس کے بعد اب یہ والا جو ادارہ یہ چلا رہے ہیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے، جانیں گے بھی کہ کون کون سی بیماریوں کا وہاں علاج کیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان۔